بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سینہ اٹھانا نصیب ہو پھر مجھ کو اپنا سینہ اٹھانا نصیب ہو ارے پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک اب مستقر نجف میں ٹھکانا نصیب ہو اب مستقر نجف میں ٹھکانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے بنین کو جیسا ملا نصیب سے بنین کو اب کیا
کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن ارے محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو بطور خاص سماعت فرمائیے مصرع کہ آنسو گرے تھے بالی سکینہ کہ جس جگہ ارے آنسو گرے تھے بالی سکینہ کہ جس جگہ اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو پھر لوٹ کے وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو یہ کہہ کہ شاہ نکلے مزار رسول سے ارے یہ کہہ کہ شاہ نکلے مزار رسول سے پردیس میں کفن مجھے نانا نصیب ہو پردیس میں کفن مجھے نانا نصیب ہو اصغر ہے میرے ہاتھ بندھے کہتی تھی ربا اصغر ہے میرے ہاتھ
بندھے کہتی تھی رباب کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو مشکی کے روضہ عباس کے قریب مشکی زالے کے روضہ عباس کے قریب سب زائروں کو پانی پلانا نصیب ہو سب زائروں کو پانی پلانا نصیب ہو ایک سے بریدہ لاش نے بچی کو دی دعا ایک سے بریدہ لاش نے بچی کو دی دعا زندہ سے تجھ کو لوٹ کے آنا نصیب ہو نزدیک خیمہ گاہے سکینہ کی یاد میں نزدیک خیمہ گاہے سکینہ کی یاد میں شام غریباں شمع جلانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا چادر مجھے پھوپھی کو اڑھانا نصیب ہو
چادر مجھے پھوپھی کو اڑھانا نصیب ہو، اے کاشفِ سے میرے تکلم فرات پر، اے کاشفِ سے میرے تکلم فرات پر، مہدی کشا مہدی کشے کا نام سنانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ صلوات پڑھ دیے پر محمد۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے ہاتھ پابند رسن، ارے ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلومہ کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلومہ کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب،
گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، ارے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے۔ شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمان الأحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستضالتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بأجزالها، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبطحي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من مات ولم یعرف، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ کل زمانے کے امام کے سلسلے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج اسی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ عصر حاضر میں نجات کا ذریعہ واحد ہے اور وہ حضرت حجت کی ذات ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کریں، کس طریقے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رابطے کو برقرار کریں، معرفت پیدا کریں، اور حقیقی معرفت۔ مشہد کا ایک واقعہ ہے، بڑا ہی لطیف واقعہ ہے۔ ایک مشہد کا ٹرک کا ڈرائیور تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹرک سے اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا سامان لے کر۔ ایک دن میں نے سامان لوڈ کیا اور مشہد سے نکلا ایک مقصد کے لیے، راستے میں برفیلا طوفان، 100 کلومیٹر اپنے شہر سے دور ہوا تھا کہ ایک برفیلا طوفان آیا، اور اس طوفان کی کیفیت یہ ہوئی کہ میرے لیے 1 میٹر بھی آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس کیفیت کے بعد میں نے سوچا کہ روڈ کے سائیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، بہت دور کا واقعہ نہیں ہے، بہت زیادہ دنوں کا واقعہ نہیں ہے یہ۔ میں سائیڈ میں وہیں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے گاڑی کو آن رکھا تاکہ اندر سے گرم رہے، ہیٹ رہے، ہیٹر آن کر رکھا تھا میں نے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اچانک گاڑی بند ہو گئی، ہر طرف برف ہی برف ہے۔ میں ماہر تھا گاڑی بنانے کا، میں ماہر تھا، مجھے معلوم تھا کہیں کے اوپر بھی کوئی مشکل ہو جائے گی میں اسے صحیح کر لوں گا۔ میں آگے گیا، اترا، برف
تیزی سے طوفان جو ہے وہ آیا ہوا تھا، برف تیزی سے گر رہی تھی، ہر طرف برف ہی برف، صحرا میں برف ہے۔ اب میں بار بار جا رہا ہوں، جہاں جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہاں کوئی مشکل ہوگی میں جاتا تھا، اسے صحیح کرتا تھا، اندر آ کے اسٹارٹ کرتا تھا، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ بہت پریشان ہوا، بہت پریشان، اپنی ساری کوشش کر لی، تھک ہار کے میں اندر بیٹھ گیا جا کے گاڑی میں کہ یقیناً کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار تھا، لگ رہا تھا کہ جو کیفیت باہر سردی کی تھی وہی کیفیت اندر سردی کی ہو گئی، اس لیے کہ اب شام ہونے والی تھی، غروب کا وقت نزدیک تھا۔ مجھے لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ ہماری فیملی کے چہرے سامنے آنے لگے، اولاد کا چہرہ، بچوں کا چہرہ سامنے آنے لگا کہ اب میں دوبارہ انہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اسی اثنا میں ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا، میں مجلسوں میں جایا کرتا تھا، وہاں خیال آیا کہ جو موعظہ کرنے والے علماء رہتے تھے، جو ذاکرین تھے، وہ یہ کہتے ہیں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو آواز دو، یا صاحب الزمان اغثنی۔ یا صاحب الزمان ادرکنی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں آیا میں نے یہ جملہ دہرانا شروع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند متعال سے نہیں مانگا، اس لیے کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں خدا سے مانگوں۔ وجہ کیا تھی وہ بیان کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز کو وقت پہ نہیں ادا کرتا تھا، میں نماز میں کاہلی کیا کرتا تھا، اور میں ایک مخصوص گناہ میں مبتلا تھا، اس لیے مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں۔ لیکن ہاں، اسی وقت میں نے ایک وعدہ کیا کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اگر تو اپنے ولی کے صاحب الزمان کے طفیل میں مجھے اس حالت سے، اس مشکل سے نجات دے دے، میں اپنی فیملی سے جا کے مل لوں، تو میں اب کبھی بھی اول وقت نماز کو نہیں ترک کروں گا۔ میں ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، میں کبھی اس معصیت کو، گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میری یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ ایک شخص ہے کہ جو سامنے کچھ سامان لے کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کیا مشکل ہے؟ میں نے پوری توضیح دی، اسے پوری وضاحت، پوری تفصیل بتائی، ایسا ایسا مسئلہ تھا۔ کہا میں جب گاڑی پر ہاتھ رکھوں گا تم اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کر دینا، گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ وہ آگے گیا، وہ شخص جانے کے بعد گاڑی پہ ہاتھ رکھا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا اتنی دیر تم نے کیا کیا؟ ابھی پھر آگے جا کے بند ہو جائے گی۔ کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، آگے جا کے بند ہونے والی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں فوراً اس سے میں نے کہنا شروع کیا، اچھا تم نے ہماری گاڑی صحیح کر دی ہے، تم بھی لگتا ہے کہ یہیں کہیں تمہاری گاڑی پھنس گئی ہوگی، چلو تمہاری میں مدد کر دیتا ہوں۔ وہ شخص آنے والا کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا تم نے میری گاڑی صحیح کر دی ہے، مجھے اس مشکل سے نجات دے دیا ہے، تم اپنی اجرت تو لے لو، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا میں بزدل نہیں ہوں کہ تمہیں اس جگہ پر چھوڑ کے چلا جاؤں، میں شجاع اگر بہادر نہیں ہوں تو میں بزدل بھی نہیں ہوں کہ تم نے میری مدد کی میں تمہیں اس صحرا میں چھوڑ کے چلا جاؤں، بتاؤ تو تمہیں کیا اجرت تمہاری ہے؟ کہا میری کوئی اجرت نہیں ہے، تم اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم نے جو وعدہ کیا ہے خداوند متعال سے اسے ضرور پورا کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ کون سا وعدہ میں نے کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو کوئی وعدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے کہ نماز اول وقت نہیں چھوڑیں گے، وہ جو گناہ ہے اسے اب دوبارہ انجام نہیں دیں گے۔ کہا ہاں۔ فوراً اس کے ذہن میں آیا، ارے یہ وعدہ تو میں نے صرف خدا سے کیا تھا، یہ وعدہ تو میں نے صرف خدا سے کیا تھا، یہ یقیناً وہی ہیں کہ جن کو ہم نے مدد کے لیے پکارا۔ اب میں جو اترا ہوں، اب جو میں اترا ہوں تو وہ ذات موجود نہیں تھی۔ اب اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ میرے راستے بھر میں روتا ہوا گیا، راستے بھر روتا ہوا گیا، اپنے گھر پہ پہنچا۔ اب جب میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے اپنی فیملی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو آج سے پوری فیملی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اول وقت نماز ہوگی۔ اب اس کے بعد سے میں نے گناہ کو ترک کر دیا۔ عزیزان، میں متوجہ اس واقعے کو میں نے اتنی دیر اس لیے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت
انسان کو اپنے زمانے کے امام کی یاد میں رہنے سے کسی چیز کو روکنا نہیں چاہیے. انسان ہر وقت اپنے زمانے کے امام کی یاد میں رہے اور کوئی بھی وقت توبہ کرنے کے لیے دیر نہیں ہے. دیکھیے حر بننے کے لیے شب عاشور کی ضرورت نہیں ہے. حر بننے کے لیے شب عاشور کی ضرورت نہیں ہے. ہر شب عاشور ہے. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ دل کے جو خواہشات ہیں، جو دل کا اور جو خواہشات کا یزیدی خیمہ ہے، اس سے نکل کے حسینی خیمے میں آنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے اس بات کی. عزیزان آج کون سی تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے؟ آج مجلس کس کی ہے؟ جناب عقیل کی مجلس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کیا صرف اس لیے ہوتی ہیں مجلس ہماری کہ ہم چند منٹ آ کے بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد گریہ کر کے کچھ چیزیں سن کے اٹھ جائیں؟ کیا اس لیے ہوتی ہے؟ نہیں. اگر یہ تنہا مقصد ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں. مقصد مجلسوں کا یہ ہے ثواب حاصل ہوگا، یقیناً ملنے والا ہے ثواب، لیکن جو اصلی مقصد ہے کہ جس ذات کی مجلس ہے اس ذات سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، اس ذات سے ہمیں کیا سیرت حاصل کرنی ہے. اس ذات سے عزیزان میں نے ذکر کیا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے مجلسوں سے کہ مجلسوں میں جب ہم آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ یہاں سے ہمیں بدل کے اٹھنا ہے، یہاں سے ہمیں تبدیل ہو کے اٹھنا ہے. اگر ابھی تک ہمارا رابطہ زمانے کے امام سے نہیں تھا تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہمارا رابطہ امام سے. اور یہ نہ سوچئے گا کہ امام سے رابطے کے لیے بہت ہائی اسٹیٹس والا ہونا چاہیے، کوئی سید زادہ ہو، کوئی سادات ہو، کوئی بڑا عہدیدار ہو. نہیں عزیزان، آپ نے نام سنا ہے نا جناب میثم تمار کا. کون ہے جناب میثم تمار؟ میثم تمار کون ہے؟ تمر کہتے ہیں جو کھجور بیچنے والا. کھجور بیچنے والے کو تمار کہا جاتا ہے. جناب تمار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر فصل کے پھل بیچا کرتے تھے. خربوزہ بیچتے تھے بعض فصل میں. تمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر تمر اور کھجور بیچا کرتے تھے. کیا معلوم ہے؟ آپ نے واقعہ تو سنا ہے نا، کیا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کہاں پہ آتے تھے؟ علی ابن ابی طالب کہاں پہ آتے تھے؟ جناب میثم تمار کی دکان پر آتے تھے. توجہ کیجئے گا، کون ہے؟ زمانے کا امام کہاں آ رہے ہیں؟ جناب میثم تمار کی دکان پر آ کے بیٹھ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، یعنی امام زمان آپ کے ہمراہ آ سکتا ہے، بس اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر جناب میثم تمار کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے. نہیں، متعدد واقعات ہیں. جناب عبد الکریم کفاش کا نام سنا ہوگا، چونکہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اگر نہیں سنا تو میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. جناب عبد الکریم کفاش کہتے ہیں جو موچی، جو چپلوں کو سلتے ہیں انہیں کفاش کہا جاتا ہے. جناب عبد الکریم کا کام یہ تھا کہ وہ جوتیوں کو سلا کرتے تھے، لوگوں کی جوتیوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. دیکھیں زمانے کے امام ان سے آ کے ملتے ہیں، ان سے آ کے امام زمان سوال کرتے ہیں، اے عبد الکریم کفاش یہ بتاؤ اگر میں ایک ہفتے تم سے ملنے کے لیے نہیں آؤں تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ کہا کہ اگر مولا ایک ہفتے آپ ہم سے ملنے نہیں آئیں تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. کہا میں اسی لیے تم سے ملاقات کے لیے آتا ہوں. کس وجہ سے اس درجے پہ جناب عبد الکریم کفاش پہنچے؟ ایک دن امام زمان نے امتحان لے لیا. کیا عبد الکریم کفاش کا کام کیا ہے؟ جوتیوں کی اصلاح کرتے ہیں. امام زمان آنے کے بعد دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عبد الکریم کفاش جوتیوں کو سل رہے ہیں دوسروں کی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عبد الکریم ہماری جوتیوں کی اصلاح کر دو، ہماری جوتیوں کی اصلاح کر دو. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ہم اور آپ ہوں، ایک مولانا آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کتنا احترام کرتے ہیں، سارے کا کام چھوڑ کے مولانا کا کام شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں نا. اگر جان پہچان والا آ جائے ساری جو ہے وہ نوبت، سارا نمبر ختم، پہلے اس کا کام کرنا ہے نا.
عبد الکریم کفاش نے کہا مولا اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور انجام دوں گا، لیکن اگر حکم نہیں ہے تو مولا آپ سے پہلے 3 لوگوں سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے، آپ سے پہلے 3 لوگوں سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے مولا، میں جب تک ان تینوں لوگوں کی جوتیوں کی اصلاح نہیں کر لوں گا میں آپ کی جوتی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر امام علیہ السلام نے کہا عبد الکریم ہماری جوتی کی اصلاح کر دو، پھر وہی جواب مولا اگر آپ کا حکم ہے، چونکہ آپ امام وقت ہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو آپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر حکم نہیں ہے تو پھر مولا ابھی 2 لوگ بچے ہوئے ہیں۔ جب تیسری بار امام علیہ السلام نے کہا ہے نا تو جناب عبد الکریم کفاش امام سے اتنا زیادہ دوست ہیں امام کے کہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے جا کے امام علیہ السلام کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد امام علیہ السلام سے کہنا شروع کیا مولا اگر اب اس سے زیادہ امتحان لیا آپ نے تو میں یہیں زور زور سے بلند آواز سے کہنے لگوں گا تم لوگ جن کا انتظار کر رہے ہو، جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ ہماری آغوش میں ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے کردار کو دیکھیں، عمل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان امام سے نزدیک تر ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو پچھلے گناہ جو ہو گئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ تو ان گناہوں سے توبہ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے اندر جو صفاتیں تھیں، جو ویزگی پائی جاتی تھی، جو اچھی باتیں پائی جاتی، 4-5 صفت بہت ہی اہم صفت ہے۔ اگر موقع رہا تو میں 2-3 کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی صفت آپ نے ہمیشہ سنا ہے کیا؟ جناب مسلم شجاع تھے، بہادر تھے نا، بہادر خاندان۔ اور شجاعت آج جو ہمارے جوان کے اندر ضرورت پائی جاتی ہے وہ شجاعت کی ہے۔ کون سی شجاعت؟ لڑنے کی، باہر دشمن سے لڑنے کے لیے جب موقع آئے گا تو وہ آئے گا، لیکن جو اندر والے دشمن سے لڑنے کی اس کے لیے سب سے زیادہ شجاعت کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم نے ارشاد بھی فرمایا، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ شجاعت خداوند متعال کے نزدیک محبوب چیز ہے، لہذا پیغمبر اکرم نے فرمایا ان اللہ یحب الشجاع ولو بقتل الحیہ، خداوند متعال شجاعت کو، بہادری کو دوست رکھتا ہے چاہے ایک سانپ ہی کیوں نہ مارو۔ اب سوچیں، ان اللہ یحب الشجاع، خداوند متعال شجاعت کو دوست رکھتا ہے، بہادری کو دوست رکھتا ہے، ولو بقتل الحیہ، چاہے ایک سانپ ہی مارنے کی بنا کے اوپر انسان کے اندر شجاعت آئے۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے سانپ سے فوراً ڈر جاتے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ سارے جانور اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے، بہت توجہ کیجئے گا، سارے جانور اس دنیا کے ختم ہو گئے تھے، کہہ دیا ہوتا ولو بقتل، ہاں چاہے ایک شیر مار دو، ایک ہاتھی مار دو، نہیں، رسول اکرم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم شجاعت کا درجہ یہ ہے کہ تم ایک سانپ مار دو، لیکن اگر کوئی سانپ سے ڈر جائے پھر حقیقی شجاع وہی ہوگا، حقیقی شجاع وہی ہوگا کہ جو گہوارے میں کلہ ازدر کو چیر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ دیکھیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شجاعت کے سلسلے سے تنہا شجاعت میدان میں جا کے لڑنے کا نام نہیں ہے، شجاعت اپنی طاقت کو عقل و منطق کے تقاضے کے مطابق چلانے کا نام شجاعت ہے۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر انسان آگے بڑھے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر تلوار کو سمیٹ لینا بھی شجاعت کی علامت ہے۔ اسی لیے جناب ابوالفضل عباس کو سب سے بڑا شجاع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل و منطق کے تقاضے کے مطابق جناب ابوالفضل عباس نے کہا جب تک کہ حکم نہیں ہے تلوار نہیں چلے گی، جب تک حکم نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری صفت جو جناب مسلم ابن عقیل کے اندر پائی جاتی ہے، اور آج دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ اپنے زمانے کے امام کے نمائندے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے ایک خاص شاگرد ہیں، ایک خاص صحابی ہیں، ایک خاص بھروسے مند فرد ہیں جناب مسلم ابن عقیل،
جو ایک عظیم صفت پائی جاتی ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کے نزدیک وہ عہد و پیمان پر کھرا اترنا ہے. جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ کھرا اترنا. بہت توجہ کیجئے گا، زمانے کے امام سے نزدیک ہونے کے لیے، ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہے اس پہ کھرا اترنا. اگر ہم مجلس میں آئے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی اور اگر ہم عہد و پیمان پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجلس میں 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ اتنے دنوں سے شرکت تو ہو رہی ہے، لیکن سیرت مسلم ابن عقیل پہ عمل. ہم لوگوں نے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ زیارت میں جناب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سرداب مقدس میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ ابذلو، کیا؟ ابذلو نفسی و مالی و اہلی و ولدی. اے میرے معبود، اے میرے اللہ، پہلے خداوند متعال سے مخاطب ہو کے پھر اس کے بعد اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ابذل نفسی، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کروں گا، ومالی، مال نچھاور کروں گا، وولدی، اپنی اولاد کو نچھاور کروں گا، اور جو کچھ خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے وہ سب اپنے زمانے کے امام پر نچھاور کروں گا. یہ ہمارا عہد اور وعدہ ہے. مجھے انصاف سے بتائیے اس عہد و وعدے پر ہم کتنا کھرے اترتے ہیں؟ اس عہد و ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم امام علیہ السلام کے محبوب ہیں، ہم امام علیہ السلام کو چاہتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. کیا ارشاد ہے کہ من احب شیئا لہج بذکرہ، جو شخص بھی کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے دوست رکھتا ہے، لہج بذکرہ، ہر وقت اس کی یاد میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کا تذکرہ زبان پہ ہوتا ہے. اسی لیے زلیخا کے محبوب جناب یوسف تھے. زلیخا نے اپنے اطراف کی جتنی چیزیں تھیں سب کا نام یوسف رکھ دیا تھا تاکہ یوسف ہمیشہ ہمارے زبان پہ رہیں. ایک انصاف سے بتائیے، ہمارا دعویٰ یہی ہے نا کہ ہم زمانے کے امام کو چاہتے ہیں، ہم ان کے محبوب ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. کیا ہے ہمارے زندگی میں؟ ہم کون سا عمل انجام دیتے ہیں؟ ہم کتنی دیر تک یاد کرتے ہیں؟ یاد کرنا تو دور کی بات، ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھوڑوں کی تصویر ہوگی، ہمارے گھروں میں ہماری تصویریں ہوں گی، ہمارے گھروں میں شیر کی تصویر ہوگی، بہترین تصویریں ہوں گی، لیکن کہیں پر شاید کسی گھر میں مل جائے کہ لکھا ہو یا مہدی ادرکنی یا صاحب الزمان. یہ چیزیں ہمارے کلچر میں آنی چاہیے تاکہ زمانے کے امام کو پہچان سکیں. کم سے کم لکھا ہوگا کہیں پر یا صاحب العصر والزمان یا مہدی ادرکنی. جب بھی ہم گزریں گے، جب بھی بچہ ہمارا گزرے گا، دیکھے گا یہ وہ ذات ہے کہ جو زمانے کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو زمانے کا امام ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی معرفت ہم پر ضروری ہے. عزیزان، ہم جب گرتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے پیچھے ریزن بیان کیا. کہا ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب کا نام لینے سے روک دیا گیا، علماء نے، مومنین نے یہ سیرت اپنائی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے علی ابن ابی طالب کا نام لیں گے. لہذا وہ سیرت آج تک چلتی چلی آئی ہے. آج کی ضرورت کیا ہے؟ آج کی ضرورت یہ ہے کہ جس طریقے سے گرتے وقت یا علی کہا جائے، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یا علی کے ساتھ ساتھ یا صاحب الزمان ادرکنی کہو، یا مہدی ادرکنی کہو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے کل ذکر کیا کہ بہت ہوتا ہے تو 15 شعبان کو نہیں. عزیزان، اپنی ساری دعائیں ہر جملہ ہمارے سارے پروگرام کی شروعات، یہ ہم لوگوں کی کمی ہے، واقعاً کمی ہے کہ جو سب سے پہلی دعا ہماری ہونی چاہیے. کل ہمارے ایک بزرگ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہماری سب سے پہلی دعا جو ہونی چاہیے وہ ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں.
ہمارے سب سے پہلی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اپنے زمانے کے امام کے لیے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے پروگرام کی شروعات زمانے کے امام کی دعا سے ہونی چاہیے، لیکن یہ کلچر ہم لوگ نہیں پرموٹ کر سکے۔ ذمہ داری ہے کہ اپنے پروگرام کی ابتدا انتہا امام کی دعا سے ہونی چاہیے، امام کے سلام سے ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم زمانے کے امام کو دیکھ سکیں نہیں دیکھ سکیں، اپنے محبوب کے وصال تک پہنچ سکیں نہیں پہنچ سکیں۔ عزیزان، ہمیں اس چونٹی کی طرح عمل کرنا ہے کہ جو جناب داؤد سے ملتی ہے۔ جناب داؤد بیان کرتے ہیں جناب داؤد کے بارے میں، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جناب داؤد حیوانوں کی گفتگو کو سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، گفتگو کر سکتے تھے۔ جناب داؤد نے تذکرہ یہ کیا کہ ایک چونٹی ہے جو ایک پہاڑی سے چھوٹے چھوٹے ریت کو اور مٹی کو لے کر وہاں سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ جناب داؤد نے دیکھا، سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہاں سے مٹی کا ٹکڑا اٹھاتی ہے، ایک ذرہ اٹھاتی ہے، دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، کیا مطلب؟ کہا میرے معشوق نے وصال کی شرط یہ لگائی ہے کہ میں یہاں سے ساری مٹی کو ہٹا کے دوسری جگہ لے کے چلا جاؤں، میں اس مٹی کے ریت کو ایک جگہ سے۔ جناب داؤد نے ہنسنا شروع کر دیا، کہا تیری عمر اتنی ہے کہ تو پورے ٹیلے کی مٹی کو یہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ کر لے۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کافی نہیں ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں پوری مٹی کو اٹھا کر یہاں سے دوسری جگہ کر لوں، لیکن میرا دل اسی بات پہ خوش ہے کہ میں معشوق کی محبت میں اور اس کی راہ میں اپنی زندگی کو گزار دوں گی۔ دیکھیں پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جناب داؤد نے رونا شروع کر دیا۔ جناب داؤد نے کہا کہ یہ مجھے درس دیا گیا ہے، یہ مجھے سبق دیا گیا ہے کہ اپنے محبوب کو اگر یاد کر رہے ہو تو تنہا بیٹھنا نہیں ہے، اس کے راہ میں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کے راہ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بیٹھ گئے تو پھر وہ زبانی دعویٰ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت، ہر لحظے، ہر آن مدد کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان، کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مدد کے لیے آمادہ نہ ہو۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سلیقے سے امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کہ جس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری کیوں ہے؟ کہا جاتا نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفینہ نجات ہیں۔ کیوں سفینہ نجات ہیں؟ اور سفینہ نجات میں بھی یہ کہا گیا کہ سفینۃ الحسین اسرا، بہت تیزی سے اس سفینے میں جو آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ جب ہم اس منزل پہ آئے، مجلس میں آئے، میں نے کہا نا کہ کوئی بھی شب دیر نہیں ہے، بس توجہ اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ عزیزو، اور دیکھیں تنہا ہمارے افراد نہیں بلکہ ایسے افراد ہیں کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ یاد میں انہوں نے ایسی سختیاں جھیلی ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ابو راجح حمامی ہیں۔ ہم لوگ امام کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہمارا ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کچھ نہیں دکھتا ہے۔ ابو راجح حمامی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جو ایسے ماحول میں رہتا تھا، حلہ میں متعصبین اہل بیت رہتے تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین رہتے تھے۔ میں ایک اہم پیغام کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو راجح حمامی کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ رہا کرتا تھا کہ جہاں پر سب دشمنان اہل بیت متعصب ترین افراد تھے، لیکن میں کبھی بھی دن بھر ہمارے زبان پر دو نام رہا کرتا تھا، یا صاحب الزمان یا زہرا، دو نام رہتا تھا ہمارے زبان پر، صرف دو نام۔ کہا جب بھی میں کوئی عمل انجام دیتا تھا تو یہ دو نام ہمارے زبان پر۔ عزیزان، یہ دو نام رہتا تھا، جا کے شکایت کر دی کسی نے وہاں کے حاکم سے، متعصب ترین فرد ہے، دشمن اہل بیت ہے، ناصبی ہے، بلایا جاتا ہے ابو راجح حمامی کو۔ کہاں پہ بلایا گیا؟ دربار میں حاکم کے۔
کہا تم ایسا کرتے ہو؟ کہا ہاں. وہاں پر بھی اس نے نام لیا، یا صاحب الزمان، یا زہرا، نام لیا. جیسے نام لیا حاکم نے خود سے سر پہ مارنا شروع کیا ابو راجہ حمامی کے. توجہ کیجئے گا، اگر ہم امام کا نام لیتے ہیں، ان کی ذات کی طرف توسل کرتے ہیں تو تنہا ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ مدد نہیں کرنے والے ہیں، وہ مدد کے لیے آتے ہیں. ہزاروں موقع ایسا ہوگا کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے راستہ بند ہو گیا، لگتا ہے کہ زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے توسل کیا ہے. اب جب توسل کرتے ہیں تو راستہ خود بخود دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے کہ جس سے ہم توسل کرتے ہیں، کہ جس سے ہم، جو ہماری تمام مشکلوں کو ختم کرنے والی ذات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاکم نے مارنا شروع کیا، سر پہ مارنا شروع کیا، منہ پہ مارنا شروع کیا، ناک میں سوراخ کر دیا. زبان کو، کہ جو حق بولتی تھی، جو امام زمان کا نام لیا کرتی تھی، ہر وقت اس کی یاد میں رہا کرتی تھی، زبان میں لوہے کی سلاخ ڈال دی گئی. پھر اس کے بعد مارنے کے بعد اپنے کارندے کو دیا، ناک میں رسی باندھ دی گئی، گلے میں رسی باندھ دی گئی، اور ناصبیوں کے محلے میں لے جایا گیا. وہاں پہ جتنے ناصبی تھے سب نے انہیں مارنا شروع کیا. مارتے مارتے اس کیفیت میں آ گئے کہ چہرہ پھول چکا ہے، پورا جسم زخمی ہو چکا ہے. ہلہ کا واقعہ ہے. ابو راجہ حمامی کہا پورا جسم زخمی ہو چکا ہے، گھر کے سامنے لا کے پھینک دیا گیا. بس کیفیت یہ ہے کہ اب اس دنیا میں شاید آج رات کے مہمان ہوں، صرف آج رات کے مہمان ہیں. دیکھتے ہیں بچے آ کے روتے ہوئے اٹھا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں، لا کے تھوڑا بہت جو مرہم پٹی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. چہرہ پھولا ہوا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے عزیزان، سانس لینے میں تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ رات کی آدھی رات گزرتی ہے، میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں بچیں گے. ایک مرتبہ ایک جملہ ذہن میں آتا ہے، یا صاحب الزمان، اے آقا، یہ ساری تکلیفیں میں نے آپ کی وجہ سے اٹھائی ہیں. صرف یہ جملہ ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ گھر ہمارا منور ہو گیا. کوئی ایک مہربان ہاتھ آیا، آنے کے بعد اس نے ہمارے چہرے پر اس ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے ابو راجہ حمامی، اٹھو، خداوند متعال نے تمہیں شفا دے دیا ہے، جاؤ اپنی فیملی کے لیے رزق و روزی حاصل کرنا شروع کرو. اب جو صبح ہوتی ہے تو اب جو دیکھتے ہیں لوگ کہ جو رات میں مرنے والا تھا وہ اب پہلے سے خوبصورت ہو چکا ہے. یہ کون سی ذات ہے؟ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. عزیزان، میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مشکل سے مشکل گھڑی میں آ جائیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہم سے رکتی نہیں ہے، ہٹتی نہیں ہے. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائیں، جڑ جائیں. مسلم ابن عقیل نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقیل نے سخت ترین حالات ہیں، سخت ترین حالات ہیں. 3 امام کا دور دیکھا ہے، مولا کائنات کا، امام حسن کا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی بھی تاریخ نہیں بتا سکتی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے زمانے کے امام سے ذرہ برابر سرپیچی کی ہو. ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کی یاد میں ہیں. جب ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کی یاد میں ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ جب اپنے زمانے کے یاد میں ہیں زمانے کے امام کے، تو مولا کائنات نے جس طریقے سے جنگ صفین میں امام حسن و امام حسین اور محمد حنفیہ کو میمنہ کی طرف معین کیا تھا، وہیں جناب مسلم ابن عقیل کو بھی امام حسن و حسین کے ساتھ میمنہ پہ معین کیا ہے. یعنی زمانے کے امام سے متصل ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوفہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے، لیکن مسلم ایک تھا، مسلم ایک تھا. اسی لیے حسین ابن علی نے کہا کہ کوفے جانا ہے. لکھا کیا؟ خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ میں انی باعث الیکم، تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کسے بھیج رہا ہوں؟ اخی وابن عمی، اپنے چچازاد بھائی کو. اخی اور ابن امی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اخی یعنی بھائی، ابن امی یعنی چچازاد بھائی، چچا کا بیٹا.
یہ جو اخی کہا ہے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کے ایمان کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میرا ایمانی بھائی ہے. جس طریقے سے حسین ابن علی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے اسی طریقے سے مسلم ابن عقیل غیر معصوم ہو کر اعلیٰ درجے پر فائز ہے. ہاں یہ ایک جملہ ایسا ہے. پھر اس کے بعد ثقتی اپنا بھروسے مند، اپنا بھروسے مند. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب وہاں جا کے جب بھروسہ جتایا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلم ابن عقیل نے اس بھروسے پر کتنا کھرے اترے ہیں. دیکھیں کہ وہ ماحول کہ جہاں پر جب انسان سیرت ائمہ پہ عمل کرتا ہے اور اس کے پورے وجود میں سیرت اتر جاتی ہے نا تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غیر معصوم ہے. کیا کیفیت؟ کیفیت یہ ہے کہ گھر میں جناب ہانی کے عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے. پہلے سے پلاننگ کیا ہے کہ جیسے عبید اللہ ابن زیاد آئے گا تمہیں چھپ کے وار کر دینا ہے. بات سنیے نا، چھپ کر وار کر دینا ہے. لیکن مسلم ابن عقیل نے وار نہیں کیا. ایک جملہ کہا کیا ایمان قید الفتک، ایمان میں چھپ کے حملہ کرنا نہیں ہے. مومن المؤمن لم یفتک، مومن وہ نہیں ہے کہ جو دھوکہ دے کے قتل کر دے. ایمان راستے کا کون ہے؟ دشمن ہے. اگر یہاں پر ابن عبید اللہ ابن زیاد کو اگر قتل کر دیتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا، مسلم بچ جاتے. لیکن مسلم نے کہا مجھے ایمان کے اوپر فائز ہونا ہے، میں حسین ابن علی کا نمائندہ ہوں، میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں دشمن کو بھی. تو ہماری زندگی میں دیکھیں ہم کس حد تک اپنی زندگی میں اپنے مومن بھائی کو، غیر مومن افراد کو دھوکہ دیتے نہیں دیتے ہیں. اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو اس مجلس سے آپ کو معلوم ہے امانت داری کا کیا عالم تھا جناب مسلم ابن عقیل کی. جناب مسلم ابن عقیل کے پاس چونکہ نمائندے تھے، وہاں کے جتنے افراد تھے نا انہوں نے بہت سے پیسے، بہت سی رقم جناب مسلم ابن عقیل کو دی تھی. کس کے لیے؟ تاکہ امام حسین تک پہنچائیں گے. جب امام حسین آئیں گے یہ ساری شرعی رقوم تھی، شرعی پیسے تھے، امام کے نمائندے تھے، لہذا یہ پیسہ ان کے پاس موجود تھا. آپ نے سنا ہے کہ جب جناب مسلم نے وصیت کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ میری زرہ کو بیچ کے قرضے کو ادا کر دینا. جس کے پاس اتنی شرعی رقوم ہے وہ کیوں وصیت کر رہا ہے؟ اس کی وصیت اس وجہ سے ہے کہ یہ شرعی رقوم امانت ہے، میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا. لہذا جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے ذاتی خرچ کے لیے کوفے میں موجود شخص سے پیسہ قرض لیا ہے. دیکھیں یہ امانت داری ہے. یہ درس آ کے لینا ہے مسلم ابن عقیل کی مجلس سے. یہ درس آ کے ہمیں حاصل کرنا ہے. جیزان ہم مجلسوں سے واہ واہ کر کے اٹھ جائیں تو پھر یہ تو اپنی انرجی کو خالی کرنا ہوا. ہمیں مجلس سے انرجی کو خالی نہیں کرنا ہے، ہمیں مجلس سے انرجی لینا ہے، انرجی حاصل کرنا ہے. 2 مہینے 8 دن انرجی حاصل کریں تاکہ بقیہ 10 مہینے راہ حسین ابن علی پہ چل سکیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم اپنی انرجی کو خالی کرنے کے لیے آئیں، اپنے احساسات کو خالی کرنے کے لیے آئیں. میں کل ذکر کروں گا کہ ہمارا رابطہ حسین ابن علی سے کیسا ہونا چاہیے. چونکہ آج جناب مسلم کی شہادت کی مجلس ہے. تابوت ابھی برآمد ہوگا. جب تابوت کو اٹھائیے گا تو ایک عہد ضرور کیجیے گا کہ وہ صفات کہ جو جناب مسلم ابن عقیل کے اندر پائے جا رہے تھے، خداوند متعال ہمارے اندر وہ صفات ودیعت کرنا ہے میرے ماں. بس عزیزو میں نے مجلس کو ختم کیا. عزیزو جناب مسلم ابن عقیل دیباچہ کربلا ہیں، کربلا کے مقدمہ کربلا ہیں. آپ کو معلوم ہے جو مصیبت کربلا میں آئی تھی وہ تمام مصیبت جناب مسلم ابن عقیل پہ آئی ہے. اس لیے کہ جناب مسلم کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جب آئے ہیں کوفے میں تو آپ نے سنا ہے کہ ہزاروں افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا نا. 18,000 سے 30,000 افراد. مجھے انصاف سے بتائیں، میں یہاں آیا ہوں، ہاں ہر ایک آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں یہاں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی کا نمائندہ نہیں ہوں.
میں خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے، مجلس پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ ہر ایک آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی غریب الوطن ہوتا ہے، جس کا یہاں وطن نہیں ہوتا ہے، اسے احساس تنہائی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے انصاف سے بتائیے، مسلم ابن عقیل نمائندے ہیں، 18,000 سے 30,000 افراد نے بیعت کیا ہے، صبح کے وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، انصاف سے بتائیں جب عشاء کی نماز تمام ہوئی ہے تو 10 افراد سے 30 افراد مسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مسلم ابن عقیل کے دل پہ کیا گزری ہوگی مجھے نہیں معلوم، اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ وہی اس شخص اس مصیبت کو درک کر سکتا ہے کہ جو کبھی غریب الوطن ہوا ہو اور وہاں کوئی اس کے مدد کرنے والا نہ رہا ہو۔ عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل بے وطن ہے، غریب الوطن ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوفے کی گلیوں میں ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کو کوفے سے نکلنے نہیں دینا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل گھر نہیں ہے، اہل و عیال نہیں ہے، 2 بچے تھے وہ بھی اب ساتھ میں نہیں ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی میں جا رہے ہیں۔ عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل تھک کر ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو دروازے پہ بیٹھے، ایک معظمہ نکلتی ہے جن کا نام طوعہ تاریخ نے لکھا، امام حسین کی چاہنے والی ہے، جناب مسلم ابن عقیل سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے شخص، تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، تو چلا جا، بہتر نہیں ہے کہ تو یہاں پر بیٹھے۔ جناب مسلم ابن عقیل اس سے کہتے ہیں، یا امت اللہ اسقن الماء، اے کنیز خدا مجھے پانی پلا دے، اے کنیز خدا مجھے پانی پلا دے۔ اے عزیزو، جناب طوعہ پانی لے کے آتی ہے، میں رک کے جناب مسلم ابن عقیل سے عرض کروں گا، اے مسلم ابن عقیل، ارے آپ نے کوفے میں پانی مانگا، طوعہ دینے والی موجود تھی، لیکن آئے حسین ابن علی، ارے میدان کربلا میں چچمائے کو اپنی آغوش میں بلند کر کے پانی مانگ رہے، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ جزاکم ربکم غیر الجزاء، اے مسلم ابن عقیل، میدان کربلا میں ظلم ہو گیا۔ عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد طوعہ پھر کہتی ہے، اے شخص چلا جا، کوفے کے ماحول بہت خراب ہے۔ جناب مسلم پھر بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد طوعہ پھر آتی ہے، منتظر ہے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، پھر آ کے کہتی ہے، کیا کہتی ہے، شخص تو ابھی تک گیا نہیں، میں نے 3 بار کہہ دیا، تو کیوں نہیں جا رہا؟ ایک جملہ کہا جناب مسلم ابن عقیل نے، ارے وہ شخص کہاں جائے جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی، ارے وہ شخص کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ ارے آپ مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین ابن علی کی چاہنے والی ہوں، آقا آئیے ہمارا گھر حاضر ہے، آقا آئیے ہمارا گھر حاضر ہے۔ اے عزیزو، جناب مسلم گئے، طوعہ کے گھر میں پہنچے، پہنچنے کے بعد طوعہ نے کہا، مولا آپ کے لیے کھانے کا نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس پانی لا دو، مجھے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھو عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں، جناب مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنے والوں، یہ دیکھو عزیزو، سخت ترین حالات میں آپ کے آقا نے نماز شب کو ترک نہیں کیا ہے، نماز تہجد پڑھنا شروع کی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز ختم کیا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے، ابھی جو لیٹے ہی ہے کہ ایک مرتبہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد اچانک چونک کر اٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو شاید ہے۔ تو نے کہا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا کہ ابھی ہم نے خواب میں علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے، وہ اپنے آغوش کو پھیلا کے کہتے، الا جال، الا جال، اے مسلم جلدی آؤ، مسلم جلدی آؤ۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ اب جو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، کیا دیکھا کہ گھر میں طوعہ کے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ارے بعض ملعونوں نے آگ بھی پھینکنی شروع کر دی۔ ارے ایک مرتبہ
جناب مسلم نے کہا کہ لاؤ ہماری زرہ کو لاؤ. ایک مرتبہ تلوار کو لیا, لینے کے بعد گھر سے باہر نکلنا چاہتے, اے آقا گھر سے باہر نہ جائیے. قوا نے ہاتھوں کو جوڑا, آقا گھر سے باہر نہ جائیے. ارے ایک مرتبہ غیرت ہاشمی نے گوارا نہیں کیا, کہا ارے میں کس طریقے سے باہر نہ جاؤں, تجھے معلوم نہیں ہے اگر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا ارے یہ اشقیاء تیرے گھر میں آ جائیں گے. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل, ایک کنیز زہرا کا اتنا خیال, ارے ذرا مدینے میں اپنی جدہ کے گھر کے پاس آئیے. ارے جناب زہرا کے دروازے پہ ملعون آگ و لکڑی لے کے آ گئے. ارے دھکا اس طریقے سے دیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے مسلم, ارے جے کنیز زہرا کا اتنا خیال, ارے ذرا عصر عاشور آئیے, وہاں کے بھی دیکھیے. ارے آپ کی بہنیں, آپ کی بیٹیاں, ارے مخدرات عصمت و طہارت, کبھی اس خیمے سے اس خیمے, کبھی اس خیمے سے اس خیمے. لو عزیز و جناب مسلم آئے, ارے بہادری سے جنگ کیا. ان ملعونوں نے مکر و فریب کیا. معلوم ہے کیا کیا, ایک گڈھا اور کھودا, اور اس کے بعد سے اس پر کچھ خس و خاشاک رکھ دیا تاکہ مسلم کو اس طریقے سے گرفتار کر لیا جائے. اے عزیز و جناب مسلم, ارے اس گڈھے میں گرے, ان تمام ملعونوں نے گھیر لیا. ارے گھیرنے کے بعد مقتل نے لکھا ہے کہ ان ملعونوں نے تلوار بھی مارنا شروع کیا, لکڑیوں سے بھی وار کرنا شروع کیا. کچھ خواتین, کچھ افراد, ارے پشت بام پہ جا کے جناب مسلم کے اوپر آگ پھینک رہے تھے. ارے ان ملعونوں میں سے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے, اس نے ایک وار کیا, مسلم ابن عقیل کا ہونٹ شہید ہوا, دندان مبارک پہ زخم لگا. ارے ایک مرتبہ ان ملعونوں نے جناب مسلم کو رسن باندھنا شروع کی. ارے اب جو رسن باندھ کے دربار ابن زیاد میں لے کے آئے ہیں, کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا عزیزو. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے پانی طلب کیا, پانی لے کے آیا گیا. اے عزیزو, ابھی جب تابوت اٹھے گا نا, تابوت آئے گا, تو اس بات کا خیال رکھنا کہ مسلم ابن عقیل نے پانی نہیں پیا ہے, زبائے مبارک زخمی ہے. ارے شاید سر بھی زخمی ہو, شاید پورا جسم زخمی ہو, اس لیے کہ ان ملعونوں نے ارے خوب پتھر برسائے ہیں. اے عزیزو, ابن زیاد کے کارندے نے شاید پانی پیش کیا. اے عزیزو, اب تو پانی لے کے آیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل اپنے لب کے نزدیک ایک
ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، قتل یوں ہوا بیکار، فقر پنجتن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، جیسے ہر طرف سے ہی تجھ پہ سنگ برسے ہو، ہے جیسے ہر طرف سے ہی تجھ پہ سنگ برسے ہو، چور چور زخموں سے، چور چور زخموں سے ہے تیرا بدن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، کاٹ کر تیرے سر کو ظالموں نے لٹکایا ہے، کاٹ کر تیرے سر کو ظالموں نے لٹکایا، تو وہ چاند تھا جس کو، تو وہ چاند تھا جس کو لگ گیا گہن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، لاش کو گھسیٹا ہے شہر بھر کی گلیوں میں، ہے لاش کو گھسیٹا ہے شہر بھر کی گلیوں میں، تیرے ہاتھ پیروں میں، تیرے ہاتھ پیروں میں باندھ کر رسن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے تیری میت پر اس جگہ پہ روتا کون ہے، ہائے تیری میت پر اس جگہ پہ روتا کون، جس جگہ نہ بھائی تھا، جس جگہ نہ بھائی تھا اور نہ بہن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، قتل یوں ہوا بیکار، فقر پنجتن مسلم، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم
کربلا ہے لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے ایک بے